آج ویو 360 میں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ. بات کریں گے ایک ماہر سے کہ چینی دوا سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. جبری گمشدگیوں کے معاملے پر عدالت کے حکومت سے سخت سوالات. بہت سے متاثرین ابھی بھی سنوائی کے منتظر. میرے شوہر کو اٹھایا گیا. اب 6 سال گزر گئے ہیں مگر ان کی کوئی خیر خبر نہیں. اور بڑی تعداد میں بچوں کی ہلاکت کی وجہ بننے والی اسکول شوٹنگز کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے. امریکہ میں جاری بحث پر ایک نظر سمپلی امریکہ میں. ایک بچے کو بالغ کی طرح عمر قید جیسی سخت ترین سزائیں دینے پر ہمیں یہ تشویش ہوتی ہے کہ کیا ہم کبھی سمجھ پائیں گے کہ اس بچے نے ایسا کیوں کیا. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ چند دنوں میں پاکستان میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر NCOC کے آج کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 9.5% ہے. NCOC نے پاکستان میں کووڈ کی 5ویں لہر پر قابو پانے کے لیے صوبوں کی مشاورت سے تیار کی گئی چند نئی پابندیوں کی منظوری دی ہے. ان نئی پابندیوں کے مطابق ایسے شہر جہاں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 10% سے زیادہ ہے وہاں تعلیمی سرگرمیاں محدود کر دی گئی ہیں. ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے. پاکستان میں شعبہ صحت کے عہدیداروں نے کووڈ کے علاج کے لیے چینی روایتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک دوا کے کلینکل ٹرائل کامیابی سے مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے. ٹرائلز ٹیم کے ایک رکن کے مطابق اس دوا کے مؤثر ہونے یا اس کی افادیت کی شرح 82% سے زیادہ ہے اور یہ اومیکرون ویریئنٹ کے لیے بھی مؤثر ہے. ڈاکٹر اقبال چودھری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا کیسز کی 5ویں لہر کس حد تک خطرناک ہے. ڈاکٹر اقبال، اس نئی دوا کے لیے کلینکل ٹرائلز میں صرف 300 لوگوں نے حصہ لیا جبکہ ویکسین کے لیے یہ تعداد ہزاروں میں تھی. تو کتنا ریلائی کر سکتے ہیں ہم ان ریزلٹس پہ؟ ڈاکٹر اقبال، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چائنا میں یہ دوا، یہ جو ہربل میڈیسن ہے، اٹ واز ایکچولی یوزڈ فار دا ٹریٹمنٹ آف کووڈ-19 پیشنٹ. اور یہاں آبجیکٹیو یہ تھا کہ اس کے فیز 3 کلینکل ٹرائل دوسرے اور ملکوں میں بھی ہوں اور یہ دیکھا جائے کہ ہماری پاپولیشن میں اس کا افیکٹ کیا ہے. تو رینڈمائز ڈبل بلائنڈ پلیسیبو کلینکل ٹرائل ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں پاکستان میں، ریب اپروفڈ، اور اس سے پتہ چلا ہے کہ 88% افیکٹو ہے یہ جو مائلڈ سمٹم کووڈ-19 پیشنٹس میں. رائٹ. تو یہ جو نئی لہر ہم دیکھ رہے ہیں، 5ویں لہر جو ہے، کووڈ ویکسین نہ لینے والے اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تناسب ہے کیا اگر ہم دونوں کو دیکھیں، جو ویکسینیٹڈ ہیں اور جو نان ویکسینیٹڈ پاپولیشن ہے؟ دیکھیے، اکارڈنگ ٹو WHO کوئی 81% جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں وہ 81% ان کے چانسز ہیں کہ وہ ہاسپٹلائز نہ ہوں. تو سرٹنلی جو لوگ ویکسین لے چکے ہیں ان میں سیویئر سمٹمس کے چانسز آر ویری لو، اینڈ ایز اے ریزلٹ آف اٹ جو نان ویکسینیٹڈ لوگ ہیں وہ سرٹنلی پرون ہیں اور جو موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی ہے وہ بھی انہی میں زیادہ ہے. تو اگر ہم اوور آل مثبت کیسز جو ہیں ان کی شرح دیکھتے ہیں تو پاکستان کے سب سے زیادہ جو گنجان آباد شہر ہیں ان میں صورتحال کافی تشویشناک ہے. کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ویسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس میں اسپتالوں میں جگہ اور آکسیجن وغیرہ دونوں کا فقدان تھا لاسٹ ٹائم؟ ایبسلیوٹلی، بالکل. کیونکہ جب لوگ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، اومیکرون کا ہے بھی کہ اسپریڈ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے جب لوگ افیکٹ ہوں گے تو ہاسپٹلائزیشن کی کیسز بھی بڑھیں گے اور ہاسپٹلائزیشن میں پھر نمبر آف ڈیتھ اور دوسری چیزیں بڑھتی ہیں. تو سرٹنلی اس میں یہ چانسز ہیں کہ ہمارا سسٹم اوور ویلم ہو جائے ہیلتھ کیئر کا، اور یہ بہت بڑا خطرناک بات ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ پریونشن پہ جتنا ضروری کام کیا جا سکتا ہے وہ اس وقت کر لیا جائے. تو پاکستان کی میڈیکل فریٹرنیٹی جو ہے اس کی جانب سے کچھ ریکمنڈیشنز بھی آئیں. کیا حکومت کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سوچنا چاہیے؟ کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں اس حوالے سے کچھ فیصلے کرنے چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ اومیکرون جو ہے وہ شہروں میں زیادہ ہے اس وقت جو کیسز ہیں، اور میرے خیال میں ضرورت اس کی ہے کہ 1-1.5 ہفتے یہ جو نیکسٹ 2 ویکس ہیں کریٹیکلی امپورٹنٹ ہیں اور اس میں اپروپریٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال چودھری ہم سے بات کرنے کا، اور خاص طور پہ اس ویکسین کے بعد جو یہ میڈیسن، چائنیز ہربل میڈیسن پہ پاکستان اس وقت ریلائی کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کے کلینکل ٹرائلز مکمل ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک ہوپ نئی بنتی ہے.
فردر بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی کل کی ایک ہیئرنگ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کل صحافی مدثر نارو اور اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی سے 2 طلباء کے لاپتہ ہونے کے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ اگر ریاست لاپتہ افراد کو بازیاب نہیں کرا سکتی تو وہ تسلیم کرے اور عدالت کو بتا دے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی گمشدگی کی ذمہ داری ملک کے چیف ایگزیکٹو پر ہی عائد ہوتی ہے۔ تاہم اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ چیف ایگزیکٹو نے کبھی ایسا کرنے کا نہیں کہا، نہ موجودہ چیف ایگزیکٹو نے اور نہ ہی سابق چیف ایگزیکٹوز نے کسی کو اٹھانے کا کہا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان اور خاص طور پر صوبہ بلوچستان میں لاپتہ شہریوں کے معاملے پر آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ نومبر 2021 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے تاریخ میں پہلی بار ایک ایسے بل کی منظوری دی جس میں جبری گمشدگیوں کو ایک جرم قرار دیا گیا۔ 2021 میں جبری گمشدگیوں کے مسئلے پر کیا پیش رفت ہوئی، جانتے ہیں بلوچستان سے مرتضیٰ ظاہری کی اس رپورٹ میں۔ زرینہ بلوچ کے شوہر شبیر بلوچ گزشتہ 6 سال سے لاپتہ ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ ان کے شوہر زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میری شادی کے 2 سال بعد میرے شوہر کو اٹھایا گیا۔ اب 6 سال گزر گئے ہیں مگر ان کی کوئی خیر خبر نہیں۔ شبیر بلوچ کو تربت سے میری آنکھوں کے سامنے اٹھایا گیا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو لے جانے نہیں دیا تو انہوں نے مجھے مارا اور اسے زبردستی لے گئے۔ سن 2011 میں حکومت پاکستان کی جانب سے لاپتہ افراد کی تلاش اور ان کی گمشدگی کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا۔ کمیشن کی ستمبر 2021 میں جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق اب تک اسے 8154 شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے 2274 ابھی تک حل طلب ہیں۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا ریکارڈ مرتب کرنے والی انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق لاپتہ افراد کی بڑی تعداد کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ جبری گمشدگیاں جو گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان میں ایک بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں، ہم اس کی انسانی حقوق کمیشن شدید مخالفت کرتی ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے اگر کوئی لوگ کسی بھی ملک کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو ان کو قانون کے دائرے میں لاتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ لاپتہ افراد کی تنظیم کی جانب سے فراہم کردہ فہرست میں سے اب تک 300 سے زائد افراد واپس اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تمام سٹیک ہولڈرز ایک ساتھ بیٹھ جائیں، بات کریں گے، 392 بندوں کے ڈیٹا مجھے دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو لاپتہ کے نام پر ملک سے باہر ملک کے خلاف سرگرمیوں میں بھی ملوث تھے، لیکن ان کا نام بھی لاپتہ افراد میں تھا۔ جب پچھلی گورنمنٹ میں نے لاسٹ انفارمیشن میرے پاس تھی تو تقریباً 325 سے زیادہ بندے واپس آ گئے تھے۔ لیکن وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نامی تنظیم کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں لوگوں کی گمشدگیوں کے واقعات میں کمی آنے کے بعد 2021 میں اس میں پھر سے تیزی آئی۔ ہم نے صوبائی گورنمنٹ کو اب تک 800 کے قریب لاپتہ افراد کے کیسز فراہم کیے ہیں، جن میں سے تقریباً 450 کے قریب لوگ بازیاب ہوئے ہیں، لیکن اس لسٹ میں جو کئی سالوں سے لاپتہ افراد ہے جن کی ہم سے گورنمنٹ کے سطح پر وعدہ بھی کیا گیا کہ جو پرانے لاپتہ افراد ہے ان کیسز پہ زیادہ کام کیا جائے گا اور ان کے خاندان کو معلومات فراہم کی جائے گی، لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ نے ان 3 سالوں میں ہمیں کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ گمشدہ افراد کا مسئلہ بلوچستان تک محدود نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر وزیر اعظم عمران خان نے چند ہفتے پہلے ہی لاہور سے لاپتہ ہونے والے بلاگر مدثر نارو کے گھر والوں سے ملاقات کی۔ اس کی والدہ مریضہ بن چکی ہیں۔ جبری گمشدگیوں پر آواز اٹھانے والے اکثر ان کے لیے ریاستی اداروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم انسانی حقوق کے پامالیوں کو کیٹیگرائز کریں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں صرف جبری گمشدگیاں نہیں ہیں، یہاں اور بھی بہت سے انسانی حقوق ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم پاکستانی فوج کے سابق آفیسر اور تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس سے کئی پیچیدہ ہے جیسا ان کے بقول نظر آتا ہے۔ یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے جس طرح لوگ، کیونکہ یہ برگلا کے لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ الزام فوج پہ دھر دیں، وہ بیچارے جن کے نہیں ہوتے لوگ وہ کر دیتے ہیں۔
جو جتنے لوگ یہاں پہ آرمی کے پاس یا کہیں ہیں وہ ڈیٹینشن سینٹر ہے جہاں پہ لوگ ہیں، اور ڈیٹینشن سینٹر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی لسٹیں فراہم کر دی گئی ہیں، اور وہ جو مسنگ پرسنز کے بارے میں جو کمیشن بنا تھا اس کے پاس ہیں۔ اگر اس میں نام نہیں ہے کسی کا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ ایران، افغانستان جہاں سے یہ آپریٹ کرتے تھے، ٹیررزم کرتے ہیں، وہاں موجود ہے، یا بعض لوگ جو ہیں وہ سرداروں کی جیلوں میں بھی موجود ہیں۔ شبیر بے گناہ ہیں اور وہ ایک طالب علم تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ شبیر زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ ایسے میں جبکہ حکومت بازیاب ہونے والے افراد کے کیسز کے مسئلے پر اپنی سنجیدگی مثال کے طور پر پیش کر رہی ہے اور عدالتیں متاثرین کو انصاف دلانے کی کوشش میں ہیں، سینکڑوں لاپتہ افراد کی لواحقین آج بھی اپنے پیاروں کی بازیابی کے منتظر ہیں۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ پاکستان میں کووڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نئے SOPs جاری کیے گئے ہیں ان میں مختلف علاقوں میں سینماز، پارکس اور جم میں 50% حاضری کی اجازت دی گئی ہے۔ ایسے شہروں میں 12 سال سے کم عمر بچے متبادل دن اسکول جا سکیں گے جہاں شرح مثبت کیسز کی 10% سے زیادہ ہے۔ اس خبر کی تفصیل سمیت پاکستان اور دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ آج کے سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ میں اسکول شوٹنگز کے واقعات کی روک تھام کی قانونی ذمہ داری حملہ آور کے علاوہ اور کس کس پر عائد کی جاتی ہے، والدین کی غفلت پر یا اسکولوں کی جانب سے قبل از وقت اقدامات نہ ہونے پر۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ امریکی جریدے نیوز ویک کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2012 میں امریکی ریاست کنیکٹیکٹ کے سینڈی ہوک اسکول میں شوٹنگ کے بعد سے اب تک امریکہ میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے اسکول کے بچوں کی تعداد 11 ستمبر کے بعد بیرون ملک مختلف محاذوں پر امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں سے زیادہ ہے، یعنی 6,929 فوجیوں کے مقابلے میں تقریباً 7,000 بچے ہلاک ہوئے۔ نومبر 2021 میں ریاست مشیگن کے اسکول میں فائرنگ سے 4 اسٹوڈنٹس کی ہلاکت نے ایک بار پھر امریکی قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 15 سالہ ملزم ایتھن کرمبلی نے اپنے والدین کی طرف سے تحفے میں دی گئی بندوق سے اپنے ہی اسکول میں فائرنگ کر دی، لیکن امریکہ میں اسکول شوٹنگز کی تاریخ میں پہلی بار حملہ آور طالب علم کے والدین پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے اور ملزم کو ایک بالغ فرد کی طرح سزا سنائی جائے گی۔ کیا ایسے اقدامات سے اسکول شوٹنگز کے واقعات کو روکنے میں مدد مل سکے گی؟ اس بارے میں امریکن یونیورسٹی کی پروفیسر جینس ایواما کہتی ہیں، میساچوسٹس جیسی ریاستوں میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ اسلحہ رکھنے والوں کو اسے محفوظ جگہ پر رکھنا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی نوجوان اپنے والدین کا اسلحہ چرا کر اسکول لے جائے تو ذمہ داری والدین پر آئے گی کہ انہوں نے ہتھیار کو محفوظ طور پر نہیں رکھا۔ اس واقعے کے بعد ہم اس بارے میں سوچنے لگے ہیں کہ نہ صرف مجرمانہ ماضی رکھنے والے افراد کے ہاتھوں میں اسلحہ جانے نہ دیا جائے بلکہ اسے محفوظ طریقے سے رکھا بھی جائے۔ رہی بات ایک 15 سالہ نوجوان کو ایک بالغ کی طرح سزا دینے کی، تو ہم جانتے ہیں کہ 26 سال تک کسی نوجوان کے دماغ کی مکمل نشو و نما نہیں ہوتی اور وہ اپنے جرم کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتے۔ ایک بچے کو بالغ کی طرح عمر قید جیسی سخت ترین سزائیں دینے پر ہمیں یہ تشویش ہوتی ہے کہ کیا ہم کبھی سمجھ پائیں گے کہ اس بچے نے ایسا کیوں کیا۔ سینڈی ہوک ہوپ نامی غیر منافع بخش تنظیم کے اعداد و شمار کے مطابق 19 سال سے کم عمر امریکی بچوں اور نوجوانوں میں موت کی سب سے بڑی وجہ گن سے ہلاکت ہے۔ گن وائلنس سے یہاں روزانہ تقریباً 8 بچے ہلاک اور 32 زخمی ہوتے ہیں۔ 76 لاکھ امریکی بچے ایسے گھرانوں میں رہتے ہیں جہاں کم از کم ایک گن تک ان کی بآسانی رسائی ہے، جبکہ اسکولوں میں فائرنگ کے تقریباً 68% واقعات میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ حملہ آور نے اپنے گھر، دوست احباب یا کسی رشتہ دار سے لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں قبل از وقت مداخلت کا نظام ہونا چاہیے۔ مثلا اگر ایک 8 سالہ طالب علم بھی اسکول میں چاقو یا ریزر بلیڈ لے آئے تو ایسے طالب علم کی مستقبل کے لیے نشاندہی کر دینی چاہیے۔ کئی واقعات میں دیکھا گیا کہ والدین نے ان کے بیگ پیک میں بلیڈ رکھ دیا، تو انہیں بھی فلیگ کر کے بتانا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اسکول بیگز کے بارے میں بہت محتاط
محتاط رہیں۔ مشیگن اسکول شوٹنگ جیسے واقعات میں والدین کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، جہاں انہوں نے خود اپنے بچے کو گن خرید کر دی۔ یہ حقیقت کہ بچے اسکول جیسی جگہ پر اسلحہ لا رہے ہیں جہاں اس کی سخت ممانعت ہے، اس کی اعلیٰ سطح تک کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ امریکی اسکولوں کو قانونی حق حاصل ہے کہ ریزنیبل سسپیشن یعنی قابل جواز شک کی بنیاد پر بغیر وارنٹ کے وہ اسٹوڈنٹس اور ان کے بیگز کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ تاہم مشیگن اسکول شوٹنگ میں اسکول انتظامیہ کے خلاف دائر کیے گئے ایک حالیہ کیس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ بہت سی واضح علامتوں کے باوجود بھی فائرنگ والے دن ملزم کے بیگ کی تلاشی نہیں لی گئی جس میں گن موجود تھی، جبکہ واقعے سے کئی روز پہلے تک ملزم کی مشتبہ حرکات و سکنات بھی اس کے ارادے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ امریکی سیکرٹ سروس کا نیشنل تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر ہر سال اسکول شوٹنگز کے حوالے سے تفصیلی رپورٹس جاری کرتا ہے۔ 2021 کی رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ کمیونٹیز اور اسکولوں کو مل کر اسٹوڈنٹس کے پریشان کن رویوں پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ قبل از وقت مداخلت کر کے ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ اس موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ گوانتانامو کے امریکی فوجی حراستی مرکز کو 20 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ویو 360 میں جلد آپ کی ملاقات کروائیں گے گوانتانامو کے ایک سابق قیدی منصور ادیفی سے، جو خود تو رہا ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے اب اپنی زندگی اس قید خانے کو بند کرنے کی کوششوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ I can hear you, the rest of the world hears you, and the people. جب تفتیش کرنے والا مجھ پر تشدد کرتا، مجھے برہنہ کرتا، مجھے زد و کوب کرتا اور کہتا تم دہشت گرد ہو، میں نے اس سے کہا کہ دہشت گرد تو تم ہو جو اس وقت دہشت گرد کی طرح کام کر رہے ہو۔ دنیا اشروں سے ٹیکسٹائل کے لیے ایشیا اور خاص طور پر چین پر انحصار کرتی آئی ہے، جسے عالمی وبا کی وجہ سے نقل و حمل کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور تاخیر کے باعث بہت نقصان پہنچا ہے۔ اس سے مجبور ہو کر اسپین میں کچھ کمپنیاں یہ کام اپنے ملک کے اندر شروع کر رہی ہیں، جو کئی اشروں میں پہلی بار ہے۔ فرانسسکو مینچو کی ٹیکسٹائل ورک شاپ پر سلائی کی مشینیں پہنچ رہی ہیں۔ اسپین کے صوبے بارسلونا میں یہ چھوٹا سا کارخانہ اس وقت سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے جب وبا کے دوران اس نے ماسک سینا شروع کر دیے۔ کچھ صارفین نے پہلے ماسک کے لیے چین کو آرڈر دیے تھے، لیکن اب وہ ملک میں اس جیسے کارخانوں کو آرڈر دے رہے ہیں۔ مینچو اور ان کا خاندان 3 سال پہلے گوئٹیمالا سے یہاں آیا تھا اور یہاں وہ اپنا مستقبل بنا رہے ہیں۔ ہم نے پیداوار بڑھا دی ہے، اس لیے موجودہ طلب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مزید مشینوں کی ضرورت ہے۔ مال ذخیرہ کرنے کے سٹورز یا لاجسٹک سینٹر کو فیشن کے بڑے ریٹیلرز جیسے انڈیٹیکس ہزارہ کارخانوں سے آرڈر ملتے ہیں، جن میں زیادہ تر ایشیا میں واقع ہیں، لیکن تاخیر اور نقل و حمل کے اخراجات میں اضافے کی وجہ سے کپڑوں کے بہت سے برانڈ بند پڑے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر کمپنیوں نے وہاں آرڈر دیے ہیں لیکن سامان نہیں پہنچ رہا، وہ دکانوں میں اپنی تیار شدہ اشیاء فروخت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ تمام ہی کمپنیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بارسلونا سے 60 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا قصبہ ایگوالاڈا پچھلے سال کووڈ کے سب سے زیادہ کیسز کی وجہ سے عالمی شہ سرخیوں کی زینت بنا تھا۔ اسپین میں یہ پہلا قصبہ تھا جہاں لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ اس قصبے میں ٹیکسٹائل کی صنعت کی ایک طویل تاریخ تھی، لیکن 2 اشروں قبل آؤٹ سورسنگ یا روزگار بیرون ملک جانے کے نتیجے میں یہ پیداوار چین چلی گئی۔ اسپین کی زیادہ تر بڑی اہم فیشن کمپنیاں جیسے کہ انڈیٹیکس یا مینگو، یہ تمام بڑی کمپنیاں اور اسی طرح درمیانی اور چھوٹی کمپنیوں نے بھی سن 2000 میں مصنوعات چین سے خریدنی شروع کر دی کیونکہ وہاں یہ کہیں زیادہ سستی تھی۔ ایگوالاڈا میں سیٹامرٹ پارچا بافی کی طویل روایت رکھنے والے ایک خاندان کا مشہور برانڈ ہے۔ مقامی صنعت میں برسوں کے زوال کے بعد مونسیرٹ نے کارخانہ خرید کر اور مخصوص مشینری اور عملے کی کمی کے باوجود پروڈکشن واپس اسپین لانے کا عزم کیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ برانڈز جو مقامی طور پر تیار ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں تیار ہوتے ہیں ان کا ایک روشن مستقبل ہے۔ اب برانڈز کی قدر و قیمت، ان کی پائیداری کی اہلیت، کارکنوں کے حقوق اور آلودگی میں کمی سے بھی ہے۔ ایشیا سے مزید ٹیکسٹائل پروڈکشن کی واپسی اسپین اور دوسرے یورپی ملکوں کے لیے ایک موقع فراہم کرتی ہے اور مراکش کے لیے بھی، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے لیے پالیسی سازوں کی شمولیت بھی ضروری ہے۔ ایسا ہونے کے لیے فعال پالیسیاں بنانا ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر یورپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ دوبارہ صنعتی طور پر ترقی یافتہ یورپ بننے کے لیے تیار ہو۔
एग्वालाडा यूरोप में कोविड की वबा से तबाह होने वाले पहले कस्बों में शामिल था। अब वहां रहने वालों को उम्मीद है कि वो इलाके के एक तरह से दोबारा जन्म और बहाली में भी अव्वलीन अफराद में शामिल होंगे। वो बहाली जो एशिया से पायदार रोजगार को वापस लाएगी। अल्फांसो बेआटो की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। श्रीलंका में हाथियों को मुकद्दस जानवर तस्वुर किया जाता है, मगर अब वहाँ उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। मुल्क के मशरक़ी इलाके में माहौलियात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म कारकुनों और जानवरों के डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि कूड़े में फेंकी जाने वाली इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की अशिया खाने से इलाके के हाथी मर रहे हैं और 8 बरस में तकरीबन 20 हाथी हलाक हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये हाथी मिट्टी के ढेर में खुराक तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से तकरीबन 210 किलोमीटर मशरिक़ में हैवानात के मकामी डॉक्टरों के मुताबिक गुज़िश्ता 8 सालों में प्लास्टिक का कचरा खाने से 20 हाथी हलाक हो चुके हैं। मुर्दा हाथियों के मुआयने से मालूम हुआ कि उन्होंने बड़ी मिक़दार में ऐसा प्लास्टिक निगल लिया था जो जिस्म के अंदर भी गलता नहीं बल्कि ठोस शक्ल में ही रहता है। कचरे के ढेर में मरने वाले हाथियों में जो चीज़ें हमने देखी वो ये थी कि उनका मैदा ज़्यादातर खाली था। उनके मैदे में खुराक की नाली में प्लास्टिक के थैले, खाने की अशिया पैक करने वाला प्लास्टिक और दीगर नाकाबिले हज़म अशिया नज़र आईं, और बाकी सिर्फ पानी था। जो आम खुराक हाथी खाते और हज़म करते हैं वो नज़र नहीं आई। श्रीलंका में हाथियों की ताज़ीम तो की जाती है, लेकिन वो ख़तरे से भी दो चार हैं। मुल्क की हाथियों की पहली शुमारी के मुताबिक उनकी तादाद 19वीं सदी में तकरीबन 14,000 थी, जो कम होकर 2011 में 6,000 रह गई। अम्पारा ज़िला के एक गाँव में वो अपने कुदरती मस्कन यानी जंगल से महरूमी और कमी की वजह से तेज़ी से गैर महफूज हो रहे हैं, और अब कूड़े करकट का ढेर उनकी खुराक का आखिरी सहारा है। भूखे हाथी प्लास्टिक के साथ साथ तेज धार आलात भी निगल लेते हैं, जिससे उनके हाजमे को नुकसान पहुंचता है। निज़ाम हज़म में छोटे ज़ख्मों के ज़रिए जहरीला मवाद दाखिल होकर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसकी वजह से जानवर खाना पीना छोड़ देता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से खड़ा नहीं हो सकता, और अगर गिर जाता है, गिरने के बाद उनके लिए अपने भारी भरकम जिस्म को सीधा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होता। इस तरह जानवर खुराक और पानी दोनों से महरूम हो जाता है और जल्द ही मर जाता है। बहुत से हाथी खुराक की तलाश में करीबी गांव तक पहुंच जाते हैं, और कुछ हाथियों का गैर कानूनी शिकार करने वालों या ऐसे किसानों के हाथों मारे जाते हैं जो अपनी फसलों को पहुंचने वाले नुकसान पर उनसे बरहम होते हैं। हाथी वहाँ कचरे के ढेर पर खाना ढूंढने आते हैं। अगर उन्हें वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता तो वो देहात में आकर हमारी आम और नारियल की फसलों को तबाह कर देते हैं। 2017 में श्रीलंका की हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो हाथियों को प्लास्टिक का कचरा खाने से बचाने के लिए जंगली हयात वाले इलाकों के नज़दीक कचरे को रिसाइकिल करेगी, और ये भी कि जानवरों को दूर रखने के लिए उन जगहों के इर्द गिर्द बिजली की बाड़ लगाई जाएगी, लेकिन अब तक दोनों में से किसी पर अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।